لغاری صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. عدالتیں احکامات جاری کرتی ہیں، اس کے باوجود جس طرح پرویز الہی کو ایک مجسٹریٹ کے احکامات پر، جو اسلام آباد کا دارالحکومت کا مجسٹریٹ ہے، اس کے احکامات کے اوپر گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، کیا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کو یہ میسج دیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں بہت واضح ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں ڈکی چھپی لگے. جو کچھ گزشتہ 1.5 سال میں ہو رہا ہے، یا جو کچھ پچھلے 3.5 سال میں اور سارے کے سارے ملا کر 5 سال میں ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا، بہت ہی انوکھا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اور پاکستان ایسے تماشوں کے بارے میں بنایا نہیں گیا تھا، نہ ہم نے ایسے تماشوں کے بارے میں سوچا تھا. جس طرح پورا تماشا کر کے 5 سال پہلے ایک لاڈلے کو لانے کے لیے تمام قوانین، تمام ضوابط، تمام دستور کی تمام شقوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لایا گیا، اور پھر اس ملک پر مسلط کیا گیا، اور جس طرح اسے چلایا گیا، پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کو لایا گیا، جس طرح سے اس نے برباد کن جو ہے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، جس نے اور زیادہ مسائل پیدا کیے. ان سارے مسائل میں ایک مسئلہ خود ان کا پیدا کرتا تھا جو گرفتار ہوئے، جن کی گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں، بہت شدید مذمت کرتے ہیں. جس طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا، انہیں جس طرح سے گھسیٹا گیا، انہیں جس طرح سے گاڑی سے باہر نکالا گیا، جس طرح سے ڈی آئی جی نے چھلانگ مار کر باہر جا کر ان کی گرفتاری کی راہ ہموار کیا، سارے کا سارا عمل افسوسناک، انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ ہماری ریاست کے لیے بھی، اور ہمارے رعایا کے لیے بھی، اور ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی باعث شرم ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے پیدا ہونے میں ایک بڑا ہاتھ خود جناب پرویز الہی صاحب کا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے دباؤ پر، اپنے بیٹے کے کہنے پر، اپنے بیٹے کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ایک ایسی کشتی میں پیر رکھ دیا جو ڈوب رہی تھی، اور جو سب دیکھ رہے تھے ڈوب رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ وہ تو اس ساری صورتحال سے بیک ہونے کو تیار ہیں، اور وہ اس ساری صورتحال میں بہت پریشان بھی ہیں. لیکن اب معاف کرنے کے لیے شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بلوائیں اور یہاں پیش کریں. یہ شاید ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور اگر بلوائیں بھی تو مونس الہی کون سا واپس آنے والے ہیں اور آ کر جو ہے وہ آرام سے گرفتاری دیں گے، یا آ کر وہ ساری مشکلیں. بالکل صحیح. اچھا لغاری صاحب، یہ تو ایک پوائنٹ فرنشڈ ہے نا جی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا. میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو میرے خیال میں 70+ کے بیر منیمم ہوں گے، جس طرح اب ان سے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سا ایز اے صدر پاکستان تحریک انصاف ایسے جلسے جلوس یا ایسی سٹیٹمنٹس بھی دی. ہی واز آلویز دا بلو آئیڈ آف اسٹیبلشمنٹ. لیکن آج صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا انوالو یا انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا، یہ چیز درست ہے؟ سیاست ہی اس پر ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ میسج ایسا دیا جا رہا ہے کہ if you will not do it تو آپ پھر اندر ہی رہیں گے چاہے جو مرضی فیصلے ہوتے رہے؟ ایک تو یہ کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ سسٹم کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے. سسٹم کبھی بھی جذبات سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے مفاد کے تحت فیصلہ کرتا ہے، یا اپنے دائروں میں فیصلہ کرتا ہے. وہ اپنے دائرے سے باہر جا کر فیصلے نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اپنی مرضی سے باہر کے فیصلے نہیں کرتا. سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا. سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایسے لوگوں نے چیلنج کیا جو ان کے بلو آئیڈ بوائے تھے. ایگزیکٹلی. کو ایسے لوگوں نے چیلنج کیا جن کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی. سسٹم کو ایسے لوگوں نے چیلنج کیا جن کو پالا پوسا پروان چڑھایا گیا، جن کے لیے گملے لگائے گئے، جن کے لیے پنیری لگائی گئی، جن کو نرسریوں میں پالا گیا، اس کا پانی کا، کھاد کا، ہر چیز کا خیال رکھا گیا، اور انہیں پروان چڑھا کر یہ پچھلے کے پورے چودھری شجاعت حسین، چودھری ظہور الہی، ان کے خود چودھری پرویز الہی کے والے چودھری منظور الہی اور ان کا پورا خاندان ایک عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کا الہی چلا آ رہا ہے. ٹھیک. اور جب اسی خاندان کے لوگ، اسی طرح سے پلے ہوئے لوگ جب پیچھ کر لیں اسے اور سسٹم کو دیکھنے سے انکار کر دیں، اور اس کچھ دیر کی
ایک پاپولرٹی کو سمجھیں کہ جناب اب ہم بہت زیادہ پرواز کریں گے اور ہم ہر چیز کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، تو میرے خیال میں پاکستان میں سسٹم اتنا کمزور نہیں ہوا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی، عمران خان یا ایسے لوگوں کے پاؤں تلے روندا جا سکے۔ ٹھیک نہیں، لیکن کبھی بھی، اور شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، ماسس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب ماسس سڑکوں پر گھروں کی طرف واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں تب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایسی تو کوئی صورتحال موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن لغاری صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن میں اب ذرا اسی چیز کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر میں آگے لے کر جاؤں، سسٹم نے پہلی دفعہ نہیں پالا، سسٹم نے پہلی دفعہ نہیں پوسا، سسٹم نے پہلی دفعہ نرسریز نہیں بنائی، سسٹم کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جن کو یہ پالتے پوستے پاپولیرٹی کے ان لیولز پر لے کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ سسٹم کے ساتھ ہی ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو سسٹم اپنے آپ کو ریسیٹ کر لے، اس پر آپ کا کیا رائے ہے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور سسٹم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے پھر پہلے عرض کیا تھا کہ سسٹم کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور سسٹم کی اپنی انائیں ہوتی ہیں، سسٹم کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، اور سسٹم ان چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ صبح کو اگر شام کہے تو پھر وہ کبھی صبح نہیں کہتا، اس کو شام ہی کہتا ہے، اور اگر شام کو صبح کہے تو اس پر قائم رہتا ہے، اور اس کے اندر طاقت کا عنصر جو ہوتا ہے وہ اس کو ہر چیز کو جائز سمجھنے پر وہ کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر قیمت پر جائز ہیں۔ اور جو بعض دفعہ اس کو کوئی چیز اگر چیلنج کرتی ہے تو عوام کی طاقت ہے۔ اس وقت عوام کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جناب انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا۔ 9 مئی اس ملک کا بہت بڑا المیہ تھا، اور کبھی بھی کوئی بھی ریاست چاہے کتنی بنانا اسٹیٹ ہی کیوں نہ ہو ایسی صورتحال کو قبول نہیں کرتی، بالکل ٹھیک۔